کہ مسلم لیگ نون نے بالآخر اپنی الیکشن مہم شروع کر دی ہے۔ اس وقت بظاہر تو ایسا لگتا ہے شکریہ فائز عیسیٰ قاضی کا سیاہ فیصلہ کہ مسلم لیگ نون کو واک اوور مل چکا ہے الیکشن 2024 8 فروری کو جو ہونے جا رہا ہے اس میں، اور لگ ایسے رہا ہے کہ اس وقت بلہ بھی شیر کے پاس ہے، نواز شریف کے پاس بلہ ہے، نواز شریف ہی بیٹسمین ہیں، نواز شریف ہی بالر ہیں، نواز شریف ہی فیلڈر ہیں، نواز شریف ہی امپائر ہیں، نواز شریف ہی تھرڈ امپائر ہیں۔ ہاں، اگر 8 فروری کو تحریک انصاف کا ووٹر اور خاص طور پر یوتھ اور خاص طور پر خواتین نکل آئے اور انہوں نے تھوڑی سی کوشش اور محنت کر لی اپنے امیدوار کو ڈھونڈنے اور اس کا نشان ڈھونڈنے میں اور مور لگانے میں، تو صورتحال بدل بھی سکتی ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون اس وقت بھنگڑے ڈال رہی ہے، شکریہ ادا کر رہی ہے اپنے فیورٹ جج فائز عیسیٰ قاضی صاحب کا، جنہوں نے جمہوری تاریخ میں، ویسے تو ہمارے ملک میں ڈبہ بند جمہوریت ہے، لیکن اس ڈبہ بند جمہوریت کو بھی تابوت میں لٹا کر دفنا دیا اور الیکشن 2024 کا جنازہ پڑھا دیا انہوں نے اپنے ایک فیصلے سے، اور ابھی تک بھی وہ عدالت میں بیٹھے ہیں اور بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ماننا فیصلہ تو نہ مانو، قانون یہی ہے، قانون بدلنا ہے تو بدل دو۔ خیر، مریم نواز صاحبہ نے اوکاڑا میں جلسہ فرمایا اور سرکاری سرپرستی میں جلسہ فرمایا۔ ڈپٹی کمشنر اوکاڑا نے 11:30 بجے، حالانکہ اسٹیڈیم میں جلسہ تھا، کوئی یہ نہیں تھا کہ گلیوں محلوں میں ریلی نکالنی تھی، لیکن 11:30 بجے اسکول اور کالجز بند کروا دیے اوکاڑا کے، اور واٹس ایپ میسیجز بھجوائے کہ تمام بچوں کی حاضری لگوائیں جلسے میں۔ یہ ہے بیوروکریسی جس نے ابھی 2024 کے الیکشن کروانے ہیں۔ 2500 ایم پی او کے آرڈر جاری کر چکی ہے، 2500 مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو گرفتاری کے آرڈر جاری کر چکی ہے، پھینٹیاں لگا چکی ہے، تشدد کر چکی ہے، آنسو گیس پھینک چکی ہے، جیل و حوالاتوں میں جانوروں کی طرح لے جا چکی ہے پنجاب کی بیوروکریسی۔ اور دوسری طرف مریم نواز کے لیے ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر نے اسکول اور کالج بند کروا دیے۔ اب اندازہ کریں کہ آپ کے الیکشن کیسے ہونے جا رہے ہیں۔ ویسے بھی بلہ لے لیا ہے فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے، لیکن الیکشن کیسے ہونے جا رہے ہیں؟ ایک طرف مریم نواز کا جلسہ سرکاری سرپرستی میں، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جھنڈا نہیں لگا سکتی گاڑی پہ، کارنر میٹنگ نہیں کر سکتی، جلسہ جلوس ریلی تو چھوڑے، کارنر میٹنگ نہیں کر سکتی۔ جب وہ آن لائن جلسہ کرتے ہیں تو انٹرنیٹ جواب دے دیتا ہے۔ یہ حال ہے۔ تو مریم نواز کی تقریر کیا تھی؟ عمران 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 عمران، وہی گھسی پٹی باتیں۔ جشن منا رہی تھی کہ بلہ مل چھین لیا آپ سے، بلاول بھی جشن منا رہے تھے کہ اب تو 2 ہی پارٹیاں رہ گئی، ایک تیر والی یعنی میری اور ایک شیر والی۔ نہیں سر، اگر لوگ نکل آئے تو تیسری پارٹی بھی نکل آ سکتی ہے، تیسری پارٹی بھی آگے آ سکتی ہے۔ شاہد قریشی نے بلے پر اپنا رد عمل دیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں بند شاہد قریشی، اڈیالہ جیل میں پرویز الہی بھی ہیں، 77 سالہ پرویز الہی بیمار کھڑا ہوا ہے۔ بڑی بات ہے، کسی کو توقع نہیں تھی۔ شاہد قریشی پر بھی کسی کو توقع نہیں تھی۔ شاہد قریشی نے کہا ہے کہ بلہ چلا گیا پاکستان تحریک انصاف سے، مطلب الیکشن کا جنازہ نکل گیا۔ شاہد قریشی نے کہا ہے کہ اگر میں لوٹا ہو جاتا تو آج باہر ہوتا۔ انہوں نے ایک بڑا انکشاف بھی کیا کہ عامر کیانی، یہ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری تھے، وہ ادویات سکینڈل والے، ادویات میں مبینہ طور پر جنہوں نے گھپلا مارا تھا، عامر کیانی، عمران اسماعیل، علی زیدی، محمود مولوی، تنویر الیاس یہ اسلام آباد کے کاروباری مال سینٹورس ہے اس کے مالک اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جن کو عمران خان نے لگایا، کہتے یہ آئے جیل میں میرے پاس، انہوں نے کہا تحریک انصاف چھوڑ دو، میں نے کہا نہیں چھوڑ سکتا، اور کہا کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو، تحریک انصاف میں رہو، میں نے کہا نہیں کر سکتا۔ اور شاہد قریشی نے کہا میں اور عمران خان تنہائی میں ہیں، 3 دن قبل میرے بہنوئی کا انتقال بھی ہوا ہے، 4 دن قبل، اور لیکن مجھے کہیں نہیں جانے دیا گیا۔ اور شاہد قریشی نے کہا کہ ہم جیل کوٹڑیوں میں ہیں لیکن پھر بھی ہم سے باہر لوگ کانپ رہے ہیں۔